میں مفتی صاحب کے سامنے کچھ سوالات دعوت اسلامی کے تعلق سے رکھوں گا کہ دعوت اسلامی اور خدمت حدیث اور دعوت اسلامی اور سنت رسول اور دعوت اسلامی اور فروغ عشق رسول، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے دعوت اسلامی کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بالخصوص ایک تحریک ہے کہ لوگوں کو علماء سے اور علم سے دور کیا جائے، متنفر کرنا، علماء سے دور کرنا، یہ ایک پورا ایک کمپین ہے اور ایک پوری تحریک ہے اس حوالے سے، لوبی اس حوالے سے۔ لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی روحانی قوتوں سے نوازا ہے، کیسی روحانی طاقتیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ اتنی بھرپور لوبی کے باوجود کہ جس میں ہر طرف سے اس حوالے سے کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں عوام کا رابطہ علماء کے ساتھ امیر علیہ سنت نے اور زیادہ بڑھا دیا، بربود کر دیا۔ مفتی صاحب اس سال کم و بیش 50,000 اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہوا ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کہ علم سے اور علماء سے لوگوں کو مربوط کر دینا، ان کو ان کے ساتھ ملا دینا، ان کا رابطہ بنا دینا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اس پر جو جتنی زیادہ دقت نظری کے ساتھ غور و فکر کرے گا اس کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب خدمت علم کے حوالے سے جس کا ایک شعبہ خدمت حدیث بھی ہے، ہم ٹوٹلی علم کے حوالے سے دیکھیں تو آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو تحریک شروع کی دعوت اسلامی، اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ حفاظ ہی معاشرے کو ملے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے ملے، ہزاروں کی تعداد میں علماء الحمدللہ معاشرے کو ملے، مفتیان کرام یہ معاشرے کو ملے ہیں۔ یہ سارا دعوت اسلامی کا فیضان الحمدللہ یہ عام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے امیر علیہ سنت نے علم کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، ان کو گامزن کیا ہے، تو جگہ جگہ ہمیں علم حاصل کرنے والے اور علم دینے والوں کا ذوق و شوق نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی کہیں پہ کس طرح علم دے رہا ہے تو کوئی کہیں پر کسی طرح علم حاصل کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ عمومی طور پر یہ علمی فیضان جامعۃ المدینہ کی صورت میں، مدارس المدینہ کی صورت میں، دارالفتہ اہل سنت کی صورت میں امیر اہل سنت کا عام نظر آتا ہے۔ اب اسی میں سے ایک شعبہ یہ شعبۃ الحدیث ہے۔ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ، اس کا ایک ذیلی شعبہ یہ شعبۃ الحدیث کے نام سے ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ بہت سارے علمی کام یہ ہو رہے ہیں اور کچھ ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف کی جو تجرید ہے، یعنی بخاری شریف میں ٹوٹل جو بڑی بخاری شریف ہے جس کے اندر تقریباً 7275 حدیثیں ہیں امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی کے مطابق، تو اس میں ایک حدیث بار بار آتی ہے، بعض اوقات 20 سے 22 مقام پر امام بخاری اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات تابعین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو بعض علماء نے پھر ان تمام چیزوں کو نکال کر جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اس میں سے امام احمد زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب تجرید کے نام سے مشہور ہے۔ تو الحمدللہ جو شعبۃ الحدیث ہے اس کے تحت اس کی شرح لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی 3 جلدیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں بخاری شریف کی، یعنی مختصر بخاری شریف کی شرح۔ اور ضیاء القاری انشاءاللہ اس کا نام ہوگا، جو امیر علیہ سنت نے اس کو تجوید فرمایا ہے، اور پہلی جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ربیع الاول میں یہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں تقریباً 327 احادیث طیبہ کی شرح ہے اور یہ 984 صفحات پر مشتمل کتاب ہے الحمدللہ پہلی جلد، اور پوری انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ 6 جلدوں کے اندر منظر عام پر آئے گی۔ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کہ جو سیاستہ جو مشہور 6 کتابیں حدیث کی، ان 6 کے 6 کتابوں کی انشاءاللہ شروحات اللہ پاک نے چاہا تو دعوت اسلامی شائع کرے گی انشاءاللہ۔ بخاری سے آغاز ہے اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ سیاہ ستہ کا ترجمہ اور ضروری مقامات پر حاشیہ، شرح کا کام انشاءاللہ وہ الگ سے ہوگا، اس کا پروجیکٹ پورا الگ ہے۔ تو سیاہ ستہ کے ترجمے میں ابتداً ہم اس کو بخاری شریف ہی سے اس کا ترجمہ ہم نے شروع کیا ہے، اور تقریباً یوں کہہ لیں کہ
70% اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل، اور اس پر مختلف مقامات پر حاشیے جس کو تعلیقات کہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے لکھنا شروع کر دی حدیث ہیں، پڑھنے والے کو کافی اس میں مدد مل جاتی ہے، انشاءاللہ سمجھنے مدد میں ملے کافی گی اس مدد حوالے سے۔ تو انشاءاللہ صحیح ستہ کا ترجمہ بھی یہ شعبۃ الحدیث انشاءاللہ پیش کرے گا، اور اس کے علاوہ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر لکھی ہے، عام معمولات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس کو کہہ لیں کہ جو ہماری فیضان سنت ہے وہ عربی فیضان سنت ایک طرح سے، تو اس کا بھی الحمدللہ ترجمہ اور شرح کا کام ہمارا جاری ہے، وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال منظر عام پر آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو شعبۃ الحدیث ہے اس کے تحت عربی کتابوں پر بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ کن احادیث طیبہ سے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہیں، اس کی طہارت کی، یعنی طہارت کے مسائل سے لے کر جنائز کے مسائل تک جو کتاب ہے اس پر 10,000 کے قریب روایتیں جمع کی، اور یہ عرصے سے پرانا چھاپا تھا، اور اسی طرح آپ نے عقائد کے مسائل پر، یعنی جو عقائد اہل سنت ہیں اس حوالے سے بھی ہزاروں حدیثوں کو ایک الگ سے جلد میں جمع کیا۔ الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یہ جو دوسری جلد کتاب الطہارت سے کتاب الجنائز تک ہے، اس کو الحمدللہ ہم نے پورا کمپوز کر کے اس کی تخریج اور تحقیق کر کے مکمل کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ مراحل میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو عربی زبان میں یہ کتاب ہے، اور بیروت سے اللہ نے چاہا تو ان قریب یہ 10 سے زیادہ جلدوں کے اندر شائع ہوگی انشاءاللہ تبارک و ماشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو فقہ حنفی کے مسائل احادیث طیبہ سے جو ثابت ہیں، فتح المنان کے نام سے، اس پر بھی الحمدللہ جو تخصص فی الحدیث کے طلباء ہیں، المدینۃ العلمیہ ہیں، اس کے تحت یہ کام ہمارا مکمل ہو چکا، اور یہ ہماری بیروت چھپنے کے لیے جا چکی ہے کتاب، اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھپ کر آئے گی۔ اس کے علاوہ اصول حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے نزہۃ النظر، اس کی شرح ہے ایمان النظر، علامہ اکرم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اہل علم اس کو بخوبی جانتے ہیں، اس کی بھی تحقیق و تفتیش الحمدللہ پوری ہمارے شعبے نے کی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھپ کر سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹ ہیں جس میں ہم بہت سے مکمل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے اس میں ہمارے جاری ہیں۔ تو یہ جو لکھنے کے حوالے سے کام ہیں وہ ہیں، باقی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام الحمدللہ جو پاک و ہند کے اندر بہت ہی نادر تھا، وہ تھا تخصص فی الحدیث کا، کہ دور حدیث کے بعد بہت سے طلباء کو شوق ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تخصص کریں اور اس کے اصول، قاعدے، ضابطے وغیرہ کو جان سکیں، کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے حدیث پر، اس کی سند پر کلام کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کا پورا ایک فن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 7 سال سے ہمارے یہاں پر یہ تخصص فی الحدیث کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 سالہ یہ کورس ہوتا ہے، پہلے سال میں الحمدللہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مختلف پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، دوسرے سال میں ہم ان کو پریکٹس بھی کرواتے ہیں، تدریب جس کو بولتے ہیں، اور ہر سال طلباء کسی نہ کسی ایک کتاب پر کام کرتے ہیں پوری عربی میں، جس کو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے تحت پھر آگے شائع کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔